بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج ہم نماز نبوی کا مطالعہ شروع کریں گے۔ نماز چونکہ دین کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہم سب پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک ہماری نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے نماز نبوی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس بک میں آپ کو نماز سے متعلق ہر بات احادیث کے ریفرنس سے ملے گی۔ انشاءاللہ اپنی نماز کی مکمل درستگی کے لیے اس بک کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو پھر بک شروع کرتے ہیں۔ بک کے شروع میں عرض ناشر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ رائٹر اس میں کیا لکھ رہا ہے۔ عرض ناشر ہے، یہ فارض خیر و برکت کے بے شمار امکانات و معظمات کا خزینہ ہے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا میں بھی مہذب زندگی کا ایسا عظیم الشان طریقہ سکھاتی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اچھا، یہاں پہ رائٹر کہتا ہے کہ نماز ہمیں طریقہ سکھاتی ہے زندگی گزارنے کا، مہذب زندگی گزارنے کا۔ تو نماز ہمیں مہذب زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے سکھاتی ہے؟ چلیں پڑھتے ہیں آگے کہ وہ کیسے سکھاتی ہے۔ تو رائٹر بتاتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز، مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع، نظم جماعت، پابندی اوقات اور طہارت و نفاذت کا جو روح پرور نظارہ ہم نماز میں دیکھتے ہیں وہ روئے زمین میں کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے ان سب باتوں کا خیال رکھتا ہے تو ہماری زندگیاں خود بخود مہذب ہو جاتی ہیں۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے، عزت و سرخوری کی ضامن ہے، رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اہمیت و عظمت کا کس قدر زبردست احساس تھا، اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت جب نزع کا عالم طاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک پر اس وقت بھی یہی وصیت جاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ کی اسی فرضیت، اہمیت اور ابدی افادیت کے پیش نظر دارالاسلام نے نماز کی تعلیم و تفہیم کے لیے یہ ایک جامع کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب کی جان اور جواز یہ ہے کہ اس میں نماز کے احکام و تعلیمات، اصول و مبادیات، تفصیلات کے ساتھ ٹھیک ٹھاک وہی نماز سکھانے کی مخلصانہ کوشش کی گئی ہے جیسی نماز امام انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کتاب کے ہر صفحے کے مندرجات قرآن و سنت کے حوالوں سے مزین کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ اصل نماز وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام کو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ایک موقع پر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عملاً نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائے نماز کا ہر جز اچھی طرح دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں محفوظ کر لیں۔ نماز کے لیے خوب پاک صاف ہو کر اچھے اور پاکیزہ لباس میں ملبوس ہونا ضروری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر کتاب میں احکام طہارت کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص ایام کی مناسبت سے حصول طہارت کی علیحدہ تشریح بھی کی گئی ہے۔ نجاست آلود کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ غسل جنابت کے احکام، وضو اور تیمم کے طریقے دل نشین انداز میں سمجھائے گئے ہیں۔ اس کتاب میں مسجد کے آداب اور فضیلت کے باب میں نہایت ضروری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تحیت المسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں اوقات نماز کی صحت کی گئی ہے، اذان و اقامت کے احکام بتائے گئے ہیں، باجماعت نماز کے فضائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں، صف بندی کی اہمیت بتائی گئی ہے اور خواتین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محترم خواتین مسجد میں آئیں تو کون کون سی احتیاط ملحوظ رکھیں۔ کتاب میں نماز میں اعتدال کی شان بتائی گئی ہے۔ طویل نماز پڑھانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں تکبیر اولیٰ کی اہمیت، سکون و وقار ملحوظ رکھنے کی ضرورت کو عیاں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں نماز سفر، نماز جمعہ، نماز عیدین کے احکام و آداب الگ الگ عنوان کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ نماز توبہ، نوافل، لیلۃ القدر، نماز استسقاء، نماز اشراق، نماز استخارہ اور نماز جنازہ کی جداگانہ تعلیمات اور طریقے بھی اس میں نمایاں بیان کیے گئے ہیں۔
مصنف کہتے ہیں کہ موت ایک ناقابل تسخیر حقیقت ہے، اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل آ پہنچے جلد از جلد بارگاہ ربانی میں جھک جائیں۔ اس مقدس کتاب کے مطالعے کو روزمرہ کا معمول بنائیں۔ نہایت اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے دعام کے ساتھ نماز پڑھیے، اس طرح آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں درج ہو جائے گا اور آپ صحیح معنوں میں احسن تقویم قرار پائیں گے۔ اس کتاب کے عرض نشر کے اینڈ میں مصنف دعا کرتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ اس کتاب کے مقدس تعلیمات ہر مسلمان بہن اور بھائی کے ذہن اور زندگی میں بیدار و تازہ رہیں۔ مصنف بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب دارالاسلام کے شعبہ فقہ متفرقات کی نگرانی میں باعث تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس شعبہ کے سربراہ حافظ محمد ندیم اور ان کے معاون مولانا منیر احمد رسول پوری، مولانا مشتاق احمد، کمپوزنگ سیکشن کے محمد رمضان شاد، قرم شہزاد اور حافظ عبدالماجد کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ خادم کتاب و سنت عبدالمالک مجاہد اور مینیجنگ ڈائریکٹر دارالاسلام ریاض لاہور۔ تو یہ تھا اس کتاب کا عرض نشر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ انشاءاللہ آگے میں اس کا ابتدائیہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔